بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین شکراً حمداً کثیراً مبارکاً الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی سعادت عطا فرمائی کہ ہم اس کا اور اس کے حبیب کا ذکر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذریات میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر وہ میری عبادت کریں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ایک مقصد بیان کر دیا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اب عبادات میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس طرح کی بے شمار مزید عبادات شامل ہیں۔ جب ہم عبادات کا ذکر کرتے ہیں تو بیسیکلی عبادات ان اعمال کا نام ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، چونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ گویا اعمال کے لیے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ آپ کی نیت۔ اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اعمال میں نیت کو وہی اہمیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں دل کو۔ جتنی اچھی نیت اتنا زیادہ عمل کا اجر۔ لیکن اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کو دیکھیں اعمال کے حساب سے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم اعمال اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے بلکہ ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نماز ادا کی، واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کسی چیز کا احساس ہی نہ، کوئی کیفیت، نہ کوئی سرور، نہ کوئی اللہ سے محبت میں اضافہ، نہ کوئی حبیب کا تصور۔ یعنی ہماری عبادات بغیر سرور کے ہیں، بغیر کسی فیض کے ہیں، بس ادائیگی اور ایک بوجھ ہے جسے جتنی جلدی ہو سکے پورا کیا جائے۔ کیا ہم نے کبھی اس بات کو سوچا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو جسٹ کچھ سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اتنا بڑا عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے لیے نیت ہی نہیں۔ اور اگر ہم نیت کریں بھی تو گنے چنے رٹے رٹائے الفاظ ہیں ان کا چناؤ کیا جاتا ہے اور نیت بنا لی جاتی ہے۔ جی نماز پڑھی یہ والی، امام صاحب کے پیچھے، قبلہ کے پیچھے 4 رکعت نماز فرض، اور ہم اللہ اکبر کہہ کے جی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا نیت فقط الفاظ کا چناؤ ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جس طرح اعمال کے لیے نیت بہت ضروری ہے، اسی طرح نیت کے لیے سوچ بہت ضروری ہے۔ مثلا کہ جب ہم نماز کے لیے جائیں تو سوچیں کہ ہم ایک بہت بڑا یعنی عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ معراج کا تحفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ عمل جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کیا فرماتے ہیں کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ کیا ہم نماز پڑھنے کے بعد برے کاموں سے باز آتے ہیں؟ جی نہیں۔ وجہ کہ ہم اس نیت سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جب اس نیت سے نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو اس کے اثرات کیسے ہوں گے؟ تو عمل کے لیے کیا چیز ضروری ہوگی؟ نیت۔ اور نیت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آپ کی سوچ۔ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور ہم نے چیزوں کو فکس کر دیا۔ فجر کی نماز کے بعد یاسین، رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ، سورہ ملک۔ سال ہر سال سے یہ روٹین چل رہی ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں یا جو صورتیں پڑھ رہے ہیں یہ کس کے متعلق ہیں۔ جب آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے تو کیا اس کا کوئی فیض پہنچے گا؟ کیا اس کی کوئی برکت پہنچے گی؟ یا اس کی جو اس کے اندر جو ایک خلوص، جو اخلاص ہے، کیا ہم اس کو پا سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ ہماری نیت ہی وہ نہیں۔ کیا آپ کو پتہ کہ نماز کیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ اس کی خاشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو کہ سوچتے ہیں، جو فکر رکھتے ہیں۔ اب ہمارے اندر وہ کوئی کیفیت ایسی پیدا ہوتی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا کلام جو کہ اپنے حبیب پر اس نے اتارا؟ کوئی کیفیت ہی نہیں، کیونکہ نیت ہی نہیں وہ۔ اور اگر نیت بنا بھی لیں تو نیت کے اندر وہ سوچ ہی نہیں کہ ہم عمل کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے عمل کے اندر نیت، اور نیت کے اندر سوچ، اور سب سے آخری لیول سوچ کا کیا ہے؟ سوچ میں کیا ہو؟ سوچ میں مرکز صرف ایک ہی، اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، عبادت کے لائق فقط ایک ہی ذات، کون؟ اللہ۔ تو اگر ہماری سوچ میں مرکز میں فقط اللہ کی ذات ہوگی، پھر عبادت کا سرور بھی آئے گا، اس کا مزہ بھی آئے گا، اس کا فیض بھی ہم تک پہنچے گا، اور جو عبادت کی اصل جڑ ہے ابدیت، ہم اس کو بھی پالیں گے۔ فقط اس میں کچھ سیکنڈز لگیں گے اور ہماری زندگی بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ مطلب نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو نیت کرنے سے پہلے کچھ سیکنڈز کے لیے سوچ لیں کہ اللہ تیرے دربار میں آنے لگا ہوں، رحم کر، دو جہانوں کا مالک تو ہی ہے۔ تو لہٰذا عمل سے پہلے کچھ سیکنڈ لگا کے نیت سوچ لیں کہ نیت کس طرح کرنی ہے۔ الفاظ تو وہی رہیں گے، لیکن نیت میں کیا چیز مختلف ہوگی؟ آپ کی سوچ۔ تو جو ہی آپ کی سوچ آپ کے الفاظ پر حاوی ہو جائے گی تو آپ کو اس کو فیض بھی مل جائے گا۔ اور سوچ میں کیا؟ فقط اپنا رب اور رب۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے بھی ہم کریں، یا اللہ یہ وہ بوجھ ہے جو تو فرشتوں نے بھی نہیں اٹھایا، یہ تو وہ بوجھ ہے جو کہ پہاڑوں نے بھی نہیں اٹھایا، اور ہم نے یعنی اس بوجھ کو اٹھانے کی ذمہ داری شاید نادانی میں لے لی، لیکن اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اس کی جو اصل اس کی جو روح ہے اس کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ اپنے اعمال میں جب نیت کو شامل کر لیں گے تو آپ کو اعمال کا اجر ملے گا۔ کس طرح اجر ملے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اسی کوشش کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور جو آپ کے اعمال ہیں قیامت کے دن ان کو تولا جائے گا۔ یہ تولنے کی حکمت کیا ہے؟ کہ کسی بھی عمل میں جتنی خالصتاً آپ کی نیت ہوگی اس کے حساب سے آپ کو اس عمل کا اجر ملے گا، اور اس نیت میں جتنی آپ کی اچھی پاکیزہ سوچ ہوگی آپ کا عمل اتنا زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ اور اگر اس سوچ میں فقط آپ کا رب ہوگا تو پھر کیا ہی کہنے۔ تو اپنی عبادات کو کچھ یعنی تبدیلی کی خاطر ذرا سوچنا شروع کریں، نیت کے حساب سے، سوچ کے حساب سے، اور اپنے رب کو مرکز مان کے عبادت دیکھیں، کر کے دل میں سکون آیا تو پھر کہنا، کیونکہ اللہ خود قرآن پاک میں کہتا ہے کہ بے شک خبردار اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی اطمینان قلب کا باعث ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔